اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، یعنی بذات خود قابل تعریف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے؟ آیت مبارکہ میں جو ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو لقمان علیہ السلام کون تھے؟ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور تفسیر بیضائی میں ہے کہ لقمان علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہ بات دوسری روایت سے بھی ثابت ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اور اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق لقمان علیہ السلام ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کرتے تھے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کے حالات دریافت کی گئی تو فرمایا کہ پست قد پست ناک کے حبشی تھے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حبشی غلام موٹے ہونٹ والے پھٹے ہوئے قدموں والے تھے۔ یہ روایت ابن کثیر میں مذکور ہے۔ ایک دفعہ ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت سعید نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور مہجع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آزاد کردہ غلام، اور حضرت لقمان علیہ السلام۔ پھر لقمان علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے۔ اور امام بغوی نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے، نبی نہیں تھی۔ یہ روایت تفسیر مظہری میں ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کی قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی ہے، جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتے تھے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ اور جبکہ لقمان علیہ السلام کا نبی نہ ہونا جمہور کے نزدیک مسلم ہے، تو پھر ان کو وہ حکم جو قرآن میں مذکور ہے ان اشکر للہ، یہ بذریعہ الہام ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے کلمات حکمت بہت منقول ہے۔ وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کی 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھی ہے۔ یہ روایت قرطبی میں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہی تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ کیا تم وہی نہیں جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہیں؟ لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے 2 کام ہے، ایک ہمیشہ سچ بولنا، دوسری فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجہ پر پہنچایا، یعنی چند کام ایسے ہیں جن کاموں نے مجھے اس درجہ پر پہنچایا، اگر تم اختیار کر لو تو تمہیں بھی یہی درجہ اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے اپنی نگاہ کو پست رکھنا اور زبان کو بند رکھنا، حلال روزی پر قناعت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، بات میں سچائی پر قائم رہنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، پڑوسی کی حفاظت کرنا اور فضول کام اور کام کو چھوڑ دینا، یعنی فضول کام اور کلام کو چھوڑ دینا۔ یہ ابن کثیر میں مذکور ہے۔ آیت مبارکہ میں جو یہ لفظ مذکور ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، تو لقمان علیہ السلام کو جو حکمت دی گئی تھی اس سے کیا مراد ہے؟ تو لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ علم، عقل، حلم، بردباری، نبوت، اصابت رائے۔ ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں مؤثر ہو اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ اور ابن عباس نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ سبھی چیزیں حکمت میں داخل ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے بہت سی حکمت کی باتیں منقول ہے، اور مشہور باتیں وہ ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ میرے بیٹے شرک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور پھر فرمایا کہ اے بیٹے اگر کوئی نیکی ذرہ برابر کیوں نہ ہو یا کوئی برائی ذرہ برابر کیوں نہ ہو، یعنی رائے کی برابر کیوں نہ ہو، اور وہ ہو زمین میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا کسی پتھر میں کیوں نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہو، بلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو، اور جو باتیں تم کو پہنچے تکلیف کی یا کسی مصیبت کی تو اس پر صبر کرو۔ اور پھر اپنے بیٹے کو فرمایا کہ زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلو، اور پھر فرمایا کہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز میں بھی میانہ روی اختیار کرو، اور جب لوگوں سے کلام کرتے ہو تو لوگوں کو
توجہ سے لوگوں کی کلام کو توجہ سے سنتے رہو۔